السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا مقصد اردو پڑھنا، سیکھنا، جاننا ہے۔ اردو ہم جانتے ہیں، البتہ اردو کے تعارف کی ضرورت نہیں، کیونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے۔ ہم اردو جانتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، مگر یہ پرابلم ہے کہ کسی نے لکھ دیا تو ہم اردو پڑھ نہیں سکتے۔ صرف ایک مسئلہ ہے، صرف ایک مسئلہ یہ کہ کسی نے لکھا تو اسے نہیں پڑھ سکتے، اور ہم جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ صرف یہ ایک بات ہے۔ اب یہ لکھنا پڑھنا ایک مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ووکیبلری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اردو سے اچھی طرح واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اردو کیا ہے، اردو کی مٹھاس سے ہم واقف ہیں، اردو اچھی طرح بول سکتے ہیں، بلکہ بہت اچھی طرح بول سکتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کئی اشعار یاد ہیں، لیکن اردو لکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ یہ دونوں کام بآسانی کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں، اور چند کلاسز میں، چند آورس، تھوڑا ٹائم ایک دن میں نکال کے اس کی طرف تھوڑی توجہ دینے سے ہو سکتا ہے۔ آج کے سبق کا عنوان کیا ہے؟ آج کے سبق کی ٹاپک یہ ہے کہ اردو آسان ہے۔ اردو آسان ہے، آسان نہیں ہے بلکہ بالکل آسان ہے۔ اردو از ایزی فار یو، ہم نے لکھ رکھا ہے۔ اب اس میں پوائنٹس ایک دیکھیں، ہوم ایڈوانٹیج آپ کو کیا ہے کہ آپ کی مدر ٹنگ، آپ کی مدر ٹنگ بھی نہیں ہے، ایک آدمی اردو پڑھنا لکھنا جانتا نہیں لیکن سنتا ہے، بات بھی کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ کلاسز فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری پوائنٹ دیکھیے کہ 90% آف اس نو عربک۔ عربک مطلب قرآن پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، مدرسوں میں ہم نے اسے پڑھا لکھا ہے۔ تو حروف تہجی، حروف الہجا جسے عربی میں کہتے ہیں، الف با تا سا، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ الف کیسا ہوتا ہے، بے کیسا ہوتا ہے، اگر نہیں بھی ہے تو آج سے ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے ہوتے ہیں۔ اب عربی حروف الہجا اور اردو حروف تہجی، ان دونوں کے درمیان جو ایکسٹرا زائد الفاظ ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ بس کانفیڈنٹ رہیے، آپ کی زبان ہے اردو، آپ اردو جانتے ہیں، اردو ووکیبلری آپ کے پاس ہے، اردو تلفظ آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اردو پروننسیشن، کیسا اچارن کرنا ہے، کیسے اردو بولنا ہے، اس کی آپ کو کوئی سکھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ بولتے آ رہے ہیں، آپ سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام آپ کے پلس پوائنٹس ہیں۔ اور جو لوگ عربی پڑھ چکے ہیں یا عربی مدارس میں قرآن پڑھنا سیکھ چکے ہیں، قاعدہ پڑھ چکے ہیں، ان کے لیے یہ الف بے تے، ان جو ہے الف با تا جو عربی میں کہتے ہیں، ان کا اپیرنس کیسا ہوتا ہے، یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح، ان کی شکل سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عربی کے حروف الہجا کیا ہیں۔ الف با، دیکھیے الف ہے، اور پھر با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ذات، طا، ظا، عین، غین، فا، خاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، یا۔ اب دیکھیے یہ الف کے بعد بے ہے، بے کے بعد ایک چھوٹا سا گیپ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو فل اپ کرنا پڑے گا ایک اردو حرف سے، جسے آپ کہتے ہیں بے پے۔ اس کے 3 نقطے نیچے ہوتے ہیں۔ بے کو ایک نقطہ ہوتا ہے، پے کو 3 نقطے نیچے ہوتے ہیں۔ بعد تے، عربی میں با تا سا ایسا کہتے ہیں، اردو میں اسی کو اے اس آواز سے بدلنا چاہیے، بے پے تے سے ایسا۔ اب دیکھیے الف بے پے تے، تے کے بعد میں ایک گیپ ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب دیکھیے اسے بھی فل اپ کر لیتے ہیں، وہاں پہ یہ ایک حرف آئے گا، اس کا نام ہے ٹے۔ اب ایک نقطہ یوز کر لیا آپ نے، 3 نقطے یوز کر لیے، 2 نقطے یوز کر لیے، تو اب بچا کچھ بھی نہیں، تو ہم نے وہاں پہ ایک چھوٹا سا توئے ڈال دیا، یہاں پہ جو ہے توئے۔ اب دیکھیے اسی کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا، تو اس سے ٹے بن گیا یہ۔ اب سے تو ہے عربی میں تا سے، یہ جیم، جیم کے بعد یہ ایک الگ ہے، ایک حرف نیا آ رہا ہے، چیم، چا، چمچا، چاول، یہ 3 نقطے اس میں بھی آتے ہیں، اس کے پیٹ میں۔ تو پھر ہے، یہ خے، یہ دال کے بازو جو ہے یہ ایک چھوٹا سا گیپ ہے، اسے بھی فل اپ کریے، یہ ہے ڈال۔ زال، رے، اب یہاں پہ پھر ایک گیپ ہے، اسے بھی فل اپ کریے، یہ ہے ڈے۔ زے، فارسی سے ایک زے کے بعد ایک ہم نے حرف لیا ہے، یہ ہے جے۔
یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے اردو میں. البتہ فارسی کے جو لفظ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، جس کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ یوز ہوتا ہے. جیسے پج مردہ، پز زا، تو اس کا پروننسیشن بھی آپ جان لیجئے. سین، شین، سات، ذات، یہ سب وہی ہیں جو عربی میں ہیں. تا، ذا اردو میں پڑھیں گے توئے، زوئے، عین، غین، فے، قاف، کاف. کاف کے بعد ہے گاف. کافی کی طرح لکھیے، اوپر یہ کھیر لکھیے، اس کے اوپر ہے کاف، گاف. لام، میم، نون، واو، ہے کے بعد ہے کا ہی ایک اور ہے، اسے بھی ہم ہے کہتے ہیں. کسی حرف کے ساتھ لگا دیں تو لفظ میں ہا کی آواز پیدا کرتا ہے. جیسے بھا، پھا، پھل، بھلا، ٹھا، ٹھاکر. چیم سے چھا. کاف کے ساتھ لگا دیں تو کھا، کھرا، بہت کھرا آدمی ہے، بہت کھری زبان یوز کیا. گاف، گھر. تو ان کے ساتھ یہ ڈبل آنکھوں والا جو ہے اسے آپ لگا دیں تو وہ گھا والی آواز پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور ہے جسے ہم الفاظ کے درمیان، لفظوں کے درمیان استعمال کرتے ہیں. جیسے دیکھیے یہ والا ہے، اس کے نیچے ایسا ایک لگا دیجئے آپ، یہ چھوٹا سا کھڑا پیش جیسا ہوتا ہے نا، اسی طرح ایسا ہے. تو اب اسے یہ لگا دیں تو یہ استعمال ہوتا ہے لفظوں کے درمیان. اب یہ یا عربی میں صرف یا ہوتا ہے، اردو میں ای اور یہ ایسے پڑھیے اسے. اب اس کے نقطے عربی میں جو لگاتے ہیں، اس کے معنی یعنی نقطے اس میں چھپے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے نقطے نہیں ہیں، یا کے نقطے ہیں. جب یا کسی لفظ کے ساتھ ملے گا تو یا اپنے نقطے باہر نکالے گا، باقی اسی ہڈی میں، یا کی ہڈی میں نقطے چھپے ہوئے ہیں. اور پھر یا یہ میں بھی نقطے ہیں، یہ بھی اس کے نیچے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں. اب دیکھیے اسے ای پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، ایسے ہی یاد رکھیے. ای جو ہے اب جس کاف کے ساتھ ای ملائے تو کی ہو جاتی ہے، آپ کی کتاب. یہ کاف کے ساتھ لگائیں تو کے، آپ کے پاس. تو اس آوازوں میں تھوڑی سی تبدیلی کے لیے ان الفاظ کو ہم اردو میں بہت اچھے انداز میں استعمال کرتے ہیں. عربک حروف اور اردو حروف ان دونوں کے یہ ہے الف مد آ. چند لوگ اسے بھی ایک الگ حرف سمجھتے ہیں. ایک الگ حرف ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو اسی لسٹ میں اسے بھی داخل کر لیجئے. جان لیجئے کہ الف پر مد لگانے سے پڑھا جاتا ہے. آم، آگ، یہ تمام چیزیں اس سے بنیں گی. تو یہ ہے. اب ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڈے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فے، خاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، یہ. یہاں پہ ایک بار ہی ہے لکھا ہے کہ دوسرے جو فارمز ہیں، دوسری جو شکلیں ہیں، اسے ہم ایک الگ کلاس میں ہم اسے ڈیل کریں. اردو حرف جو اضافے کے طور پر ہیں یہی ہیں. اسے اچھی طرح آپ یاد رکھ لیجئے. آ، پے، چیم، ڈال، ڈے، ژے، گاف، ای، یہ کے بارے میں، اور یہ ہے کہ دوسری شکلیں جو ہیں لاسٹ کیپشن میں نے دکھایا تھا، تو ان کے بارے میں ہم سپریٹ سبق میں ڈیٹیل آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ. آپ اتنا تو اچھی طرح یاد رکھ لیجئے کہ بالکل آسان ہے. یہ جو حروف ہیں ان کی آپ کو شناخت نہیں ہو جائے گی تب تک آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ بھئی کیا ہے. جیسے ایک نیا آدمی کو کسی محلے میں دیکھتے ہیں تو لوگ ایسے گھورتے رہتے ہیں، جب گھور کے ختم ہو جاتا ہے تو دوست ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ایسے چلتا ہے، ایسے آتا ہے، ایسے کھاتا ہے، ایسے پیتا ہے. اسی طرح لفظوں کا اور الفاظ کا بھی معاملہ ہے. دیکھیے ان کو محبت سے، اور یہ اپنے دوست بن جائیں گے. ان کو دوست بنا لیجئے تو پھر اردو آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی. آپ لکھنا پڑھنا آج ہی سے شروع کر دیں گے. شروع کر دیجئے. السلام علیکم.